بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو لے کر آپ کا میزبان بابر جدون آپ کی خدمت میں حاضر، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ یہ جو آخری عشرہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے یہ ہم سے اس طرح سے اس میں عبادت اس انداز میں ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم خوب کثرت سے استغفار کریں، تاکہ یہ جو رمضان کی آخری گھڑیاں اور دن ہمیں ملے ہیں اس میں ہم سے جو کمی کوتاہی رہ گئی، جو ہو گئی کمی کوتاہی، وہ بھی ہم سے اللہ کرے کہ وہ دور ہو جائے۔ ناظرین، دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو جب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو اس میں روزانہ کی طرح میں آپ سے یہ ذکر کیا کرتا ہوں کہ جس میں ہم سوالات جوابات کا سلسلہ لے کر آتے ہیں ماہ رمضان کے حوالے سے، کہ ماہ رمضان میں جو شخصیات جن کا یوم پیدائش یا یوم وفات یا یوم شہادت رہا ان کے حوالے سے، یا پھر جو واقعات رونما ہوئے ماہ رمضان میں ان کے حوالے سے ہم سوالات جوابات کا ایک سلسلہ لے کر آتے ہیں، اور اس میں کراچی بھر سے 4 ٹیمیں شریک ہوتی ہیں۔ بڑے مقابلے کے بعد آپس میں کمپٹیشن کرنے کے بعد یہ بچے یہاں آتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر 4 ٹیموں سے ہم سوالات جوابات کا سلسلہ کرتے ہیں۔ دی انٹیلیجنٹ برینز کا ناظرین پیغام یہی ہے کہ ہم نے اپنی اس نسل کو اصل کی طرف لے کر آنا ہے، اپنے اسلاف سے آگاہ رکھنا ہے، ان کے جو نمایاں کارنامے انہوں نے انجام دیے، چاہے ہمارے وہ نیشنل ہیروز ہوں یا اسلامک ہیروز ہوں، ان سے ہم نے اپنی اس نسل کو روشناس کرانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ دراصل وہی کامیابی کا راستہ تھا جس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ ناظرین، دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو میں آج میرے ساتھ جو مہمان بیٹھے ہیں میرے بہت پیارے دوست ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ ذرا وہ اپنا، یہ ہمارے پیس ایسوسیشن کے جو ہے وہ بلدیہ کے ذمہ داران میں سے ہیں، کارکنان میں سے ہیں اور پیس کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں۔ سر آپ تھوڑا سا اپنا تعارف انٹروڈکشن کروا دیجئے، بتائیے۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ سر۔ میرا نام محمد عرفان ہے، فاروق اعظم اسکول اکیڈمی کا پرنسپل، اور اس کے علاوہ جامعہ بنوریہ عالمیہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، اور الحمدللہ یہاں پہ آلموسٹ پوری دنیا سے 53 کنٹریز کے لیے تعلیم کریں، انشاءاللہ گفتگو ہوگی سر آپ سے۔ جی سر، آپ اپنا تعارف کروا دیجیے سر۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ریاض برلاس ہے اور لانڈی سے میں آیا ہوں، سعد پبلک اسکول کا پرنسپل ہوں اور تقریباً 35 سال سے میں یہ ادارہ چلا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، پیس ایسوسیشن کے لانڈی کے ذمہ داران میں سے، ماشاءاللہ۔ جی سر، سر کے لیے کلاپنگ ہونا چاہیے۔ جی سر، آپ اپنا تعارف مختصر رکھ دیجیے۔ میرا نام فیض شہاب ہے، میں اسکالرس پبلک سیکنڈری اسکول سے میرا تعلق ہے، میں پرنسپل ہوں اور آج یہاں پہ درجہ دار ہوں۔ اور پیس ایسوسیشن سے آپ اورنگی ٹاؤن کے ممبران میں سے، ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ روزانہ کی طرح ابو بکر صاحب موجود ہیں جو کہ ہمارے معاون ہوتے ہیں پروگرام میں اور اسٹوڈنٹس کو اور ٹیچرز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ تھینک یو ابو بکر، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین، اپنی ٹیمز کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے آپ کا تعارف کروا دوں۔ آج پھر کراچی سے 4 ٹیمیں ہمارے ساتھ یہاں شامل ہوئی ہیں، اور بیٹا آپ مائک لے لیجئے اور اس کو ذرا قریب کر کے اونچی آواز سے اپنے اسکول کا نام بتا دیں۔ نیو سرجی اسکولنگ سسٹم۔ آواز ایسے مائک ایسے کیجئے۔ نیو سرجی اسکولنگ سسٹم کہاں پر ہے یہ؟ اورنگی ٹاؤن۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر فیصل۔ سر فیصل، ماشاءاللہ۔ دیجئے بیٹا آگے، آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیں۔ دا یس اسکولنگ سسٹم۔ دا یس اسکولنگ سسٹم کہاں پر ہے؟ تیسر ٹاؤن کراچی۔ تیسر ٹاؤن میں ہے۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر عبدالرحمان۔ سر عبدالرحمان، ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ جی بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے۔ اسلامک ویژن اسکولنگ سسٹم۔ نزدیک کر کے۔ اسلامک ویژن اسکولنگ سسٹم، کہاں پر ہے بیٹا یہ؟ تیسر ٹاؤن کراچی میں۔ تیسر ٹاؤن سے 2 ٹیمیں آئی ہیں، ورنہ تو 1 ٹیم آتی، ماشاءاللہ۔ جی آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر حفیظ الرحمان۔ سر حفیظ الرحمان، ہمارے ذمہ داران میں سے ہیں پیس کے۔ جی بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجئے، اسکول کا نام بتا دیں۔ اے جی کڈ سیکنڈری اسکول۔ زور سے بتائیں گے آپ۔ اے جی کڈ سیکنڈری اسکول، اے جی کڈ سیکنڈری اسکول کہاں پر ہے؟ اولڈ مظفر آباد کالونی۔ لانٹھی میں، اولڈ مظفر آباد کالونی میں۔ جی آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر محمد فیاض خان۔ سر محمد فیاض خان، بھرپور تالیاں میرے بچوں کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ابو بکر سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ سوال نامے بچوں میں تقسیم کر دیں تاکہ ہم پروگرام کو آگے لے کر چل سکیں۔ جی بیٹا آپ مائک لے لیجئے، دونوں مائکس دے دیں ان کو، دونوں مائک دے دیں۔ آپ نے انویلپ کھولنے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انویلپ آپ نے اس طرح بند رکھنے ہیں، جب آپ سے میں مانگوں گا اس وقت آپ نے مجھے یہ انویلپ دینے ہیں۔ دونوں مائکس لے لیجئے۔ پہلا سوال نامہ بکر مجھے دے دیں۔ آپ اپنا نام بتائیں بیٹا، مائک نزدیک کریں۔ مریم عامر۔ مریم حامد۔ آپ؟ بسمہ جاوید۔ بسمہ جاوید۔ ایزی ہیں، ریلیکسڈ ہیں، کوئی آپ کو ٹینشن پرابلم نہیں ہے؟ تھوڑا سا سانس لیجیے، اپنے آپ کو ایزی کریں، آڈینس کی طرف دیکھیں، بالکل ریلیکس ہو کر آپ نے آنسرز کرنے، ٹھیک ہے؟ میں پہلے راؤنڈ میں آپ سے 5 سوالات پوچھوں گا، ہر صحیح جواب پر آپ کو ملیں گے 10 نمبر اور غلط جواب پر آپ کو ملیں گے 0 نمبرز، نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے۔ لیکن اگلے راؤنڈ میں جو کہ ریپڈ فائر ہے، 15 سیکنڈز کا وہ ریپڈ فائر ہے، اس میں میں آپ سے تیز سوالات کروں گا، آپ نے تیز جوابات دینے ہیں۔ صحیح جواب پر آپ کو ملیں گے +5
اور غلط جواب پر آپ کو ملیں گے -5 یعنی -5. اس میں نیگیٹو مارکنگ ہوگی, ٹھیک ہے. اور اگر آپ پاس کر دیں گے, آپ کو جواب نہیں آتا تو آپ پاس کر دیں بجائے غلط جواب دینے کے. پاس کرنے پر کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے سر جی. ججز کو بھی یہ بات معلوم بھی ہے, ماشاءاللہ سمجھتے ہیں اس چیز کو. تو پہلا سوال بیٹا آپ کی طرف میں لے کر آ رہا ہوں, ریڈی ہیں آپ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی صلاحیت کے بارے میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تمام مردوں اور احباب المومنین کا علم جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم زیادہ ہوتا ہے. جواب درست ہے ان کا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دنیاوی اور دینی علوم میں بہت زیادہ دسترس رکھتی تھی, نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ علمی جو ہے وہ ان کی شخصیت اس طرح سے ابھر کے آئی کہ ہر انداز میں ان کے پاس اپنے والد سے بھی بہت سارا علم سیکھا, اور پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ کر بہت زیادہ دینی علوم میں ماہر ہوئیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تمام سے ان کا علم جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. بالکل درست جواب ہے آپ کا. دوسرا سوال جو ہے بیٹا آپ سے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث سنائیں اور اس کا ترجمہ بتا دیں. کسی بھی حدیث ہے جو اس کا ترجمہ سنا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا, میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے. بیٹا اس کا ترجمہ مجھے صحیح سے بتا دیجئے. آپ نے بالکل درست جواب دیا, من کنت مولا فعلی مولا. اس کا ترجمہ بھی بتا دیں ساتھ ساتھ. میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے. اس کا جواب اس طرح سے ہے کہ جو شخص, بالکل انہوں نے درست جواب کیا. میں اس کو من کنت مولا فعلی مولا کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ جو مجھ سے محبت رکھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت رکھے. تو ان کے یہ آدھے مارکس آ جائیں گے اس میں, کیونکہ ان کو پورا جواب جو ہے وہ ترجمہ جو آپ سے میں نے کہا نا, وہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے. آپ علیہ السلام نے مختلف اوقات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مختلف شانیں بیان کی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علی سے ہوں, علی مجھ سے ہیں. یہ بالکل درست بات ہے اور اس پر سب کا مسلمانوں کا عقیدہ ہے. لیکن جو اس وقت اس کا ترجمہ ہے من کنت مولا فعلی مولا, اس کا ترجمہ میں نے آپ سے پوچھا تھا, آدھا آپ نے جواب صحیح دیا, آدھے میں آپ سے گڑبڑ ہوئی. بیٹا ان کے لیے ذرا حوصلہ افزائی کر دیجئے ان کی. تیسرا سوال, غزوہ بدر میں ابو العاص سے کیا فدیہ لیا گیا؟ ابو العاص حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر تھے, نبی علیہ السلام کی بیٹی کے, ان سے کیا فدیہ لیا گیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کے فدیے کے لیے اپنا قیمتی ہار ان کو دے دیا, جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شادی پر انہیں دیا تھا. درست جواب ان کا, بالکل بہت اچھے. ابو العاص جو تھے یہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر تھے. یہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, اور مکہ میں کیونکہ آپ علیہ السلام کے بہت زیادہ رشتہ دار بھی غزوہ بدر میں جو ہے قیدی بن کر آئے تھے, ان میں ایک ابو العاص بھی تھے, اور اس وقت تک یہ ایمان نہیں لائے ہوئے تھے. تو یہ جب قیدی بنے تو مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فدیہ لے کر ان قیدیوں کو رہا کیا جائے گا. تو اس میں جو فدیہ کے طور پر حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنا وہ ہار بھیجا جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ ان کی والدہ نے انہیں دیا تھا. بالکل جواب درست ہے آپ کا. چوتھا سوال بیٹا آپ کی طرف یہ آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خواب دیکھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مائک ذرا آپ کو میں بار بار بتا رہا ہوں ایسے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ان کے گھر ایک آسمانی آفتاب اترا ہے اور جس کا نور ان کے گھر سے پھیل رہا ہے. جو درست, بالکل درست جواب, بہت اچھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان یوم وفات, اور ان کے حوالے سے سوالات پورے پروگرام میں کیے جاتے رہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ آسمانی آفتاب ان کے گھر میں اتر آیا اور اس گھر سے اس کا نور جو ہے, روشنی جو ہے پوری جگہوں پہ پھیل رہی ہے. تو آپ علیہ السلام اس کی تعبیر تھے, نبی علیہ السلام جو تھے اس خواب کی تعبیر تھے کہ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور پھر اس گھر سے وہ نور پھیلا. جواب درست آپ کا. پانچواں سوال نیشنل ایشوز پر بیٹا آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ 23 مارچ 1940 میں ہونے والے مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں صدر کون تھے؟ قائد اعظم درست, بالکل ٹھیک, قائد اعظم محمد علی جناح. اس وقت 1940 میں جو قرارداد پیش کی گئی جسے قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے. 5 سوالات میں سے آپ کے جو ہیں وہ 4.5 جوابات بالکل درست ہوئے, یعنی کہ 45 مارکس ہوئے آپ کے. ایسا ہی ہے ججز صاحبان جی؟ ہاں, یہ سارے ذرا کیلکولیٹ کرتے جائیے. 45 مارکس ہیں. آپ سر 15 سیکنڈز کر لیں اور سر جو ہے وہ ریپڈ فائر کو کیلکولیٹ کر لیں گے. سر درست جواب پہ آپ نے درست ٹک کر دینا ہے, غلط پہ آپ نے کراس کر دینا ہے, ٹھیک ہے سر. 15 سیکنڈز کا بڑا خیال رکھنا ہے. بیل بجا کے دیکھ لیں ایک بار جی, یہ 16 نہ ہو, ٹھیک ہے سر, کسی بچے کے ساتھ زیادتی نہ ہو. آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ جی سر.
قرآن کریم نے غزوہ بدر کے دن کو کون سا دن قرار دیا؟ یوم الفرقان. درست. محمد بن قاسم نے سب سے آخری علاقہ کون سا فتح ہوا؟ ملتان. درست. فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا گورنر کیسے مقرر کیا؟ حضرت عتاب. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کس حالت میں شہید ہوئے؟ روزے کی حالت میں. درست. حضرت علی رضی اللہ، بالکل بیٹا آپ کی 4 جوابات بالکل درست ٹھہرے، اور بہت اچھا آپ نے مقابلہ کیا، بہت اچھا کھیلا ماشاءاللہ. تالیاں جو ہیں وہ جوش والی نہیں ہیں، ذرا پتہ تو چلے کہ آپ کے اسکول والے آپ کو لائے ہیں، تو کم سے کم وہ حق تو ادا کیجئے، بچوں کی حوصلہ افزائی ہو اور بچے اس سے بڑا موٹیویٹ ہوتے ہیں. یہ ابوبکر دوسری ٹیم سے سوالنامہ مجھے دے دیجئے. پہلی ٹیم سے سوال مکمل ہوئے. سر ریپڈ فائر میں آپ نے بیل کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ 4 سوالات میرے اس ٹیم سے ہوئے تھے، 20 مارکس ان کو ملے، ٹھیک ہے سر؟ 45 اور 20 کتنے ہو گئے سر؟ 65 مارکس. بہترین، کلیپنگ ہونی چاہیے ان بچوں کے لیے. جی بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجئے مائک میں. یروشا جاوید. یروشا جاوید. یروشا. جی بیٹا آپ نام بتا دیں. سید محمد نوید. اسید محمد. جی آپ ریڈی ہیں؟ ایزی ہیں؟ کوئی ٹینشن نہیں؟ ٹھیک ہے. پہلا سوال آپ سے، پردے کے حوالے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل بتائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کی بہت سخت تھیں. لازمی ہے، نبی علیہ السلام کی زوجہ تھی تو سخت تو ہوں گی پردے کی، لیکن پورا ایک اس کا پراپر آنسر ہے کہ وہ کس انداز سے پردہ کیا کرتی تھیں، وہ بھی چلے میں نے آپ کو ہنٹ دیا. سوچ لیں، مشورہ کر لیں، آپ پاس وقت ہے، اس راؤنڈ میں ہم ٹائم دیتے ہیں بچوں کو، آپس میں ڈسکس کر لیجئے. مائک اٹھا لیں ٹیبل سے، ٹیبل پر مائک مت ماریں، سوچ کے جواب دیں، ہمت کریں، جو آتا ہے وہ آپ جواب دیجئے، پھر ہم آگے چلتے ہیں. یہ جواب یہ بچے نہیں دے پائے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی زوجہ تھیں، زوجہ ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نو ڈاؤٹ کہ پردے کے حوالے سے بہت زیادہ سخت تھیں، اور دن کو بھی اگر کبھی طواف کرتی تھیں خانہ کعبہ کا تو مطاف کو خالی کروا لیتی تھیں مردوں سے. اور روزہ مبارک پر بھی جو جب نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ علیہ السلام کا روزہ مبارک ہوا، بنا ٹھہرا، تو جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جایا کرتی تھی. پھر اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہیں دفن کیا گیا. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جایا کرتی تھی، والد تھے اور وہ شوہر تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والد تھے اور نبی علیہ السلام شوہر تھے. لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور انہوں نے درخواست کی یہاں دفن ہونے کی، اور جب روزہ مبارک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دفن ہوئے تو عالم یہ تھا کہ روزہ مبارک پر بھی وہ کب، حالانکہ زندہ تو نہیں تھے وہ اس وقت، عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے تھے، لیکن اس وقت بھی پھر روزے پر جاتے وقت بھی پردہ کر کے جایا کرتی تھی، بغیر پردے کے نہیں جاتی تھی، نابینا لوگوں سے بھی پردہ کیا کرتی تھی. یہ پیغام ہے آج کی میری اس نسل کو، میری بچیوں کو، خواتین کے لیے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ، اور نبی علیہ السلام بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ خوبصورت اللہ نے پیدا فرمایا تھا، بہت زیادہ سیرت اور شان دی تھی اللہ نے، لیکن پردے کے حوالے سے اتنا سخت ان کا ایک جو ہے وہ رویہ تھا. تو یہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ لے رہا ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. بیٹا یہ جواب آپ کا غلط ٹھہرا. دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی خاص بات ارشاد فرمائی ہے؟ بہت ساری باتیں کہی ہیں، کوئی بھی ایک بات علی رضی اللہ عنہ کے لیے. علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت ساری نبی علیہ السلام نے بہت فضائل بیان کیے. علی تو علی ہیں، علی کی شان ہی بڑی بلند ہے. تو کوئی ایک بات جو آپ علیہ السلام سے خاص بات، ساری خاص ہیں، جو آپ کے ذہن میں اس وقت ہو علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ ذکر کریں اس کا. یہ جواب بھی یہ بچے نہیں دے پائے. آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں بہت ساری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی فرمائی تھی کہ ایک ایسا گروہ پیدا ہوگا جو آپ سے محبت میں غلو کرے گا، یعنی کہ بہت زیادہ تجاوز کر جائے گا حد سے. اور پھر دوسرا ایک ایسا گروہ ہوگا جو آپ سے بہت زیادہ بغض رکھے گا، اور یہ دونوں گروہ جو ہیں وہ جہنمی ہیں. تو یہ پھر ہوا بھی کہ علی رضی اللہ عنہ کے اپنے دور میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو علی رضی اللہ عنہ کو زیادہ وہ کرنے کے لیے سازشی ایک ٹولہ تھا. علی رضی اللہ عنہ کو خدا کے طور پر بھی انہوں نے ماننا شروع کیا، تو علی رضی اللہ عنہ نے خود ان کو جو ہے وہ قتل کروایا تھا، سزا دی تھی. اور پھر بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے بغض بھی رکھا، خارجی تھے وہ،
اور پھر ان کو اسی طرح سازشی ناصر کو علی رضی اللہ عنہ نے ان سے نمٹا، ان کو ختم کیا. تو یہ ایک نبی علیہ السلام کی حدیث تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ بارے میں. کہ بیٹا یہ آپ نہیں جواب دے سکے. تیسرا سوال آپ سے ہے، جو ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیے کے طور پر بھیجا تھا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو کیا پہچان گئے تھے، لے لیا تھا وہ ہار؟ جی ہاں. تو کیا اس میں کیا فرمایا، جب ہار پہچان گئے تو اس پہ پھر کیا فرمایا، اس کا کیا رد عمل ہوا؟ پورا سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ علیہ السلام اس کو پہچان گئے اور اس پر کیا رد عمل دیا؟ جی بیٹا تیسرے سوال کا بھی آپ جواب نہیں دے پائے، آپ کی تیاری بہت زیادہ کمزور ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر آپ دیدہ ہوئے تھے اور پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو یہ ہار واپس کر دو اور اس قیدی کو رہا کر دو، کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، ان کے شوہر تھے، یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. مکہ میں یہ شادیاں ہو چکی تھی، بعد پھر آپ علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، غزوہ بدر میں یہ قیدی ہو کر آئے، اور پھر جب ان کی فدیے میں زینب رضی اللہ عنہ نے اپنا وہ ہار جو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو دیا تھا پیش کیا. آپ علیہ السلام اس ہار کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور صحابہ سے کہا کہ اگر مناسب سمجھو، حالانکہ اختیار پورا نبی کے پاس تھا، لیکن پھر بھی اپنے صحابہ سے مشاورت کی اور کہا مناسب سمجھو تو یہ اسے واپس کر دو. پھر آگے انشاءاللہ تعالی یہ حضرت بیٹا یہ ابو العاص کے ہار کے بارے میں یہ بات ہوئی تھی. تینوں جوابات آپ کے درست نہیں ہیں. چوتھا سوال، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، کیا بشارت دی تھی؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایک بشارت دی تھی. بہت سارے فضائل بیان کیے لیکن بشارت دی تھی ایک حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت دی تھی؟ دیکھو یہ دونوں میرے دوست ہیں، اس لیے میں ان سے بشارت کیا دی تھی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بشارت دی تھی جو بعد میں درست، آپ علیہ السلام کی تو ساری باتیں درست ثابت ہوئی، لیکن وہ پھر ساری دنیا نے دیکھا، ایک وقت ایسا آیا وہ بشارت درست ثابت ہوئی سامنے. بیٹا یہ تھا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے اور یہ بہت جلد دیکھو گے آپ کے دو بڑے مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا. یہ نبی علیہ السلام نے بشارت دی تھی. اور پھر حسن رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا آپس میں جو ایک پیچ اپ ہوا تھا، اور حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخت خلافت پر بٹھایا تھا. تو یہ بشارت وہاں جو ہے وہ ثابت ہوئی کہ دو مسلمان گروہوں میں یہ صلح کا باعث بنے. آپ کا یہ جواب بھی بیٹا درست نہیں ہے، آپ کی تیاری بالکل نہیں ہے. اور پانچواں سوال آپ سے میں ریپڈ یہ نیشنل ایشوز پہ کروں گا کہ میجر شبیر شریف کی شہادت کیسے ہوئی؟ 1971 کی ہندوستانی جنگ میں. کیسے ہوئی تھی؟ وہ تو ہوئی تھی، میں نے تو نہیں پوچھا کب ہوئی، میں نے کہا کیسے ہوئی. یہ بھی جواب غلط ٹھہرا. 6 دسمبر 1971 میں 71 کو جو ہے وہ میجر شبیر شریف بڑے تیسرا معرکہ ہوا تھا یہ سلیمان کی سیکٹر پہ. پہلے 2 معرکوں کے بعد تیسرا معرکہ تھا جس میں جو ہے وہ انہوں نے دشمن نے حملہ کیا، ٹینکوں کے ذریعے سے حملہ کیا تھا وہ حملہ. اور میجر شبیر شریف ٹینکوں کے مقابلے میں اپنی جو اینٹی این گن تھی ان کے پاس، اس سے فائرنگ کر رہے تھے، اور پھر پورا ایک دشمن کا گولہ آ کر حضرت میجر شبیر شریف کو لگا اور وہ اس میں شدید زخمی ہوئے اور پھر اسی میں وہ شہید ہوئے. ناظرین یہ ٹیم جو ہے وہ اس بار کچھ پہلی ہماری ٹیم ایسی آئی. کوئی بات نہیں بیٹا، آئندہ تیاری کریں، محنت کریں. ویل ڈن، آپ نے ابھی بھی جو ہے کوشش کی یہاں تک آئے لیکن آپ جوابات نہیں دے پائے. ریپڈ فائر کا سلسلہ آپ سے میں کرتا ہوں. 5 جوابات آپ کے غلط ٹھہرے. سر آپ مجھے یس کریں گے تو آپ ریڈی ہیں ریپڈ فائر کے لیے؟ مائکس نزدیک کر لیجئے. غزوہ بدر میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ اگر نہیں آتا پاس کیجئے. جی 13. غلط. محمد بن قاسم کا انتقال کب ہوا؟ بیٹا 2 سوال آپ سے میں نے کیے، ایک کا جواب آپ نے دیا اور وہ بھی غلط دیا، تو آپ کی مارکنگ نیگیٹو ہوئی. تو یہ ٹیم کچھ اس طرح مجھے ایسے لگا کہ شاید کمزور ٹھہری، کہ تیاری نہیں کر کے آئے یا بھول گئے یا آپ کنفیوز ہو گئے یہاں پر آ کر. بہرحال کوئی بات نہیں، ان کی یہاں تک آنے کے لیے حوصلہ افزائی کیجیے. بچوں نے محنت کر کے آتے ہیں لیکن کچھ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. ناظرین 2 ٹیموں سے ہم نے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آ کر اگلی 2 ٹیموں سے انشاءاللہ مقابلہ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اپنے پروگرام کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. 2 ٹیموں سے ہم سوالات جوابات کر چکے.
تیسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں ابوبکر مجھے انویلپ دے دیجئے بیٹا. آپ اپنا نام بتا دیں. कोमल महराज. کومل معراج. اسما وقار. اسما وقار. آپ ایزی ہیں, ریلیکسڈ ہیں. آج ہماری بیٹا آپ لوگ تھوڑا سا اس سائڈ پہ ہو جائیں. آج ہماری ایک ٹیم ایسی آئی کہ جو تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے, وہ بچے نہیں جواب دے پائے, لیکن اس سے پہلے الحمدللہ آپ نے دیکھا ناظرین کہ بڑی زبردست تیاریوں کے ساتھ بچے آتے رہے, اور آج بھی یہ بچے کنفیوز ہوئے. بہرحال انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم انہیں پھر موقع ملیں گے, یہ آگے بڑھیں گے. آپ ریلیکسڈ ہیں بیٹا. پہلا سوال آپ سے کہ بخاری و مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی روایات منقول ہیں؟ 286 احادیث. 286 احادیث. درست جواب. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 286 احادیث جو ہے بخاری و مسلم میں روایت ہے, ورنہ اس سے علاوہ تقریباً 2210 کے قریب احادیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قوم پر اور مسلمانوں پر بڑا احسان ہے کہ آپ علیہ السلام سے مسائل لیے اور امت تک اسی انداز میں پہنچائے جس طرح آپ علیہ السلام نے بتائے تھے. بالکل درست جواب. دوسرا سوال بیٹا آپ سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قرآن کریم کس کی ترتیب پر تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن کریم اسی ترتیب پر تھا جس ترتیب پر خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا تھا, جمع کیا تھا, اور آج بھی اسی ترتیب پر. درست جواب ہے. بھرپور تالیاں ان کے لیے ہونی چاہیے. تالیوں میں جان نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ آپ لوگ تالیاں نہیں بجا رہے, بچے جواب نہیں دے رہے, تو تھوڑا سا زحمت کیجیے. آپ بوائز کچھ درد ہے شاید کچھ ہاتھوں میں, مجھے لگ رہا ہے ایسے. بجا کے دکھائیں ایک بار ذرا بھرپور تالیاں, تاکہ پتہ چلے بچوں کی ٹیمز موجود ہیں. آپ ان سے ناراض ہیں اپنی ٹیم سے, اسکول سے؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آج آپ لوگ اپنی ٹیم سے کچھ ناراض ہیں. بہت اچھا بیٹا, آپ نے زبردست جواب دیا. قرآن پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیڑا اٹھایا تھا اس کو جمع کرنے کا, اور پھر خلیفہ اول کے دور میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع کیا. اب خلیفہ دوم, خلیفہ سوم اور چہارم یعنی علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی وہی ترتیب رہی, اور آج تک اسی ترتیب پہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے. ناظرین, یہ بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ہمارے اسلامک ہیروز کا ہم پر ایک احسان ہے کہ یہ قرآن جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام پر نازل فرمایا, اسی انداز میں آج یہ قرآن میرے اور آپ کے پاس موجود ہے. تو اس میں یہ احسان صحابہ کا ہے. اگر ان کو بیچ میں سے ہٹایا جائے تو یہ قرآن میرے آپ تک پہنچنے کا بیچ میں ذریعہ کوئی نہیں بچتا. اس لیے اس احسان کو یاد رکھتے ہوئے ہم نے اپنے اسلامک ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور انہی کو فالو کرتے ہوئے بڑھنا ہے. تیسرا سوال آپ سے بیٹا, کس شخصیت کو عرب کا سب سے بڑا سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کو عرب کا دماغ بھی کہتے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عرب کا دماغ بھی کہا جاتا تھا. یہ بہت بڑے بہادر سپہ سالار تھے, اور ان کی کریڈٹ میں یہ جاتا ہے کہ کبھی کسی جنگ میں نہیں ہارے, یہ ہمیشہ جنگ میں فاتح رہے. جب تک مسلمانوں کے خلاف بھی آتے تھے تب بھی جو ہے یہ ان کو ایک اعزاز تھا اور کہ یہ غزوہ احد میں واپس پلٹ کر انہوں نے ایک حملہ کیا تھا. لیکن جیسے ہی مسلمان ہوئے, نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے, اور پھر مسلمانوں کی طرف سے جتنی جنگیں لڑی اس میں اللہ نے کبھی انہیں کسی قسم کی کوئی شکست نہیں دی, اور یہ ہمیشہ فاتح ٹھہرے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا بھی یوم وفات رمضان المبارک میں ہی ہے. بالکل درست جواب بیٹا آپ کا. چوتھا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ابو العاص رضی اللہ عنہ جو نبی علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر تھے, بعد میں مسلمان ہو گئے تھے؟ جی ہاں, بعد از ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے. درست جواب ہے جی, بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. جب غزوہ بدر میں آئے تھے اس وقت قیدی ہوئے تھے, پھر آپ علیہ السلام نے ان کو رہا فرمایا, فدیہ کی وہ بھی واپس کر دیا صحابہ نے, اور پھر یہ بعد میں مسلمان ہو گئے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی رہے. چاروں جوابات بیٹا آپ کی بالکل درست ہیں. اور پانچواں جواب آپ سے میں نیشنل ایشوز پر کر رہا ہوں کہ میجر محمد اکرم شہید میجر کے عہدے تک کیسے پہنچے تھے؟ فوج کی شمولیت تو رنگ روٹ سے حاصل کی, بعد میں کمیشن کا امتحان دیا جس میں جو پاس کیا, جس میں ناکامی ہوئی. البتہ بعد میں کمیشن کا امتحان دیا جس میں کامیابی حاصل ہوئی اور کمیشن آفیسر بن گئے اور ترقی کرتے کرتے. بالکل درست جواب ہے جی, بہت اچھا, زبردست. وہ دراصل وہ سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہوئے تھے, لیکن پھر انہوں نے کمیشن کا امتحان دیا اور کمیشن کا امتحان پاس کیا, اور پھر کمیشن آفیسر بھرتی ہوئے اور پھر ترقی کرتے ہوئے میجر بنے. تو یہ ان کی ایک محنت کا ایک تسلسل تھا, اور پھر اس کے بعد اللہ نے میجر کے رینک پر لانے کے بعد پھر شہادت کے رینک پر بھی ان کو فائز کیا, جو لڑتے ہوئے دشمن سے 1971 کی جنگ میں والہانہ انداز میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اس قوم کی خاطر
ہم انہیں یاد رکھتے ہیں اور اپنی نسل کو بھی انشاءاللہ ان کے بارے میں بتاتے رہیں گے. پانچوں جوابات اس ٹیم کے درست ٹھہرے. ریپڈ فائر کی طرف بڑھتے ہیں. آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ جی سر. غزوہ بدر میں مشرکین کی تعداد کیا تھی؟ 313. 1000. درست. محمد بن قاسم نے سندھ میں کتنا عرصہ قائم کیا؟ 3 سال. درست. کیا یہ درست ہے کہ حضرت عطاب رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے جی تھے؟ ہاں یہ درست ہے. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل کون تھا؟ ابن ملجم خارجی. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. جی بیٹا آپ کے 4 جوابات میں نے آپ سے کیے. ٹائم ختم ہوا. چاروں جوابات آپ نے بالکل درست دیے. 70 مارکس 20 اس میں اور 50 اس راؤنڈ میں. 70 مارکس اس ٹیم کے ہوئے سر. بہت اچھے بیٹا. آپ نے بہت اچھی تیاری کی. زبردست تیاری کر کے آپ ماشاءاللہ چوتھی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں اور چوتھی ٹیم سے سوالات ابوبکر مجھے دے دیجیے. بہت اچھا مقابلہ چل رہا ہے. تینوں ٹیمز نے بہت اچھا کھیلا ہے اور ایک ٹیم ہماری تھوڑی سی بیچ میں گھبرا گئی. کوئی مسئلہ نہیں. اور چوتھی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. آپ اپنا نام بتا دیجیے. سمیحہ بنت سلطان اکبر. امامہ بنت حنیف خان. جی بیٹا اب میں آپ کی طرف سوال لے کر آ رہا ہوں. یہ مائک بالکل کلیئر رکھنا ہے, نزدیک رکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ ڈائس پر اس کو مت ماری گا, آواز آتی ہے پھر. اور آپ نے جواب بالکل سوچ سمجھ کر دینے. پہلا سوال, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے جب استفسار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ کیا فرمایا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. درست جواب. آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما تھے, مجمع بیٹھا تھا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ موجود تھے, تو ایک صحابی نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ممبر پر بیٹھ کر مجمع کے سامنے فرمایا کہ عائشہ سے, جو کہ آپ علیہ السلام کی زوجہ ہیں. اور پھر ان صحابین کو توقع تھی کہ شاید اب نبی علیہ السلام جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیں گے, لیکن آپ علیہ السلام نے بھرے مجمع میں اپنی بیوی جن سے بہت پیار کرتے تھے, اپنی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر فرمایا عائشہ سے. تو انہی صحابی نے دوبارہ سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مطلب تھا کہ مردوں میں کس سے محبت ہے, تو آپ علیہ السلام نے دوبارہ یہ جواب دیا کہ عائشہ کے باپ سے. عائشہ کے باپ سے, یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ علیہ السلام ابوبکر بھی کہہ سکتے تھے, لیکن یہاں بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو فضیلت دی, فوقیت دی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت بڑی تھی میرے نبی کو. ناظرین اسی محبت کا ایک سلسلہ ہے کہ وہ ہم نے برقرار رکھنی, اور یہ امت کی ماں ہے. قرآن نے انہیں ہماری ماں کا درجہ دیا ہے, تو اپنی والدہ, اپنی ماں کی عزت اور حرمت اور عفت کے لیے ہم نے ساری کوششیں کرنی ہیں. بالکل جواب آپ کا درست. دوسرا سوال, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے تھے؟ 10 محرم الحرام 21 ہجری کو. درست جواب ہے جی, بالکل ٹھیک. 10 محرم الحرام 21 ہجری کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ نبی علیہ السلام کے بڑے لاڈلے نواسے, جن کے بارے میں آپ علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں, اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ ان سے محبت رکھے. اور آپ علیہ السلام ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے, لیکن بعد میں آ کر کربلا میں کچھ بدبختوں کے ہاتھوں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, اور یہ واقعہ کربلا 10 محرم الحرام 21 ہجری کو پیش آیا. لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی قربانی دے کر بھی جو ہے وہ حق سے پیچھے نہ ہٹنے کا جو پیغام ہم سب کو دیا, وہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے, اور ہمیں اس پر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ظلم کے سامنے, دشمن کے سامنے غلط کو تسلیم نہیں کیا, بلکہ اپنی جان کی قربانی دے دی. شہید تو ہو گئے, لیکن کامیابی انہی کا مقدر ٹھہری, اور قیامت تک انشاءاللہ وہ کامیاب ہیں. اور ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ماننے والے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی شان سمجھتے ہیں, اور شہیدوں کے لیے اور ان کو اللہ نے جو شہادت کا درجہ عطا کیا ہم اس پر ناز کرتے ہیں. بالکل جواب درست ہے آپ کا. تیسرا سوال آپ سے بیٹا کہ فتح مکہ کے بعد مردوں سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی, بتائیں عورتوں سے کس نے بیعت لی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. ناظرین یہ اعزاز بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا. فتح مکہ کے بعد نبی علیہ السلام نے جب بیعت کا سلسلہ شروع کیا, تو مردوں سے جب بیعت لینا شروع کی, تو آپ علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ حکم فرمایا کہ عورتوں سے بیعت وہ لیں. اور یہ اعزاز ان کی جو ہے وہ شخصیت کے ساتھ ایک اور جڑا بہت سارے اعزازات کے ساتھ کہ فتح مکہ کے بعد عورتوں سے بیعت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی. بیٹا بالکل درست جواب ہے آپ کا. چوتھا سوال, غزوہ بدر کے قیدی ابو العاص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعدہ لیا تھا؟
ये कि मक्का पहुंचकर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मदीना भेज दें। दुरुस्त जवाब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अबुल आस से ये वादा लिया था कि उनको जब छोड़ रहे थे तो उनको, क्योंकि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर थे ये नबी अलैहिस्सलाम की साहबजादी के, तो जब इन्हें छोड़ रहे थे तो इन्हें कहा कि आप जाकर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को वापस मक्का भेज दीजिएगा, लेकिन मदीना भेज दीजिएगा। लेकिन अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हु वापस जाकर मुसलमान हुए थे, इस्लाम ले आए थे, और ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला उनके साथ ही रही थी, उन्हीं के निकाह में रही थी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब बेटा आपका। 5वां सवाल नेशनल इशूज़ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अपनी शहादत से कुछ देर कबल 2 फौजी हवालदार लालक जान को लेने के लिए, वापस लेने के लिए आए थे। बताएं हवालदार लालक जान ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने 2 घूंट पानी पिया, शदीद जख्मी हालत में थे, दुश्मन की गोलियों का पूरा ब्रश उनके सीने पर लग चुका था। इन सब बातों के बावजूद उन्होंने वापस जाने से इनकार किया और तनहा दुश्मन का मुकाबला करते रहे। यहाँ तक कि शहादत के वक्त भी उनकी उंगली अपनी मशीन गन की ट्रैकर पर मौजूद रही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाज़रीन, इन सवालात को आपके सामने लाने का मकसद ये है कि ये मुल्क पाकिस्तान इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आपके पास इतने मजबूत अंदाज में मौजूद है, इसमें बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, और ये कुर्बानियाँ मेरी पाक फ़ौज की तरफ से दी गई हैं। ये फ़ौज अगर ना होती तो शायद इतनी आज़ादी के साथ इस वक्त मैं और आप यहाँ ना होते। मेरी फ़ौज ने ये कारनामे अंजाम दिए, कुर्बानियाँ दी, मेरे जवानों ने शहादतें दी, अपने घर बार को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा। नाज़रीन, हवालदार लालक जान को जब फ़ौजी वापस लेने आए तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं आखिरी वक्त तक लड़ूंगा, और उसी ज़ख्मी हालत में लड़ते हुए दुश्मन के दांत खट्टे किए और फिर जामे शहादत नोश किया। बेहतरीन अंदाज में ट्रिब्यूट पेश कीजिए अपने इन हीरोज़ को। 5वां जवाबात आपके बेटा बिल्कुल दुरुस्त हैं, बहुत अच्छी तैयारी आपकी माशाल्लाह। रैपिड फायर के लिए आप रेडी हैं? जी सर। ग़ज़वा बदर में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की तादाद क्या थी? 14। गलत। हज्जाज बिन यूसुफ का इंतकाल कब हुआ? 714 ईस्वी। दुरुस्त। फतह मक्का के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से कहाँ पर बैत ली? कोई सफ़र पर। दुरुस्त। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु किस तारीख को शहीद हुए? 21 रमज़ान को। दुरुस्त। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बेटा आपके 4 सवालात मैंने किए, 3 जवाबात आपने दिए, लेकिन एक जवाब आपने बीच में से गलत कर दिया, यानी कि 2 जवाबात आपने दुरुस्त दिए और एक गलत हुआ, यानी आपके 5 मार्क्स हो गए, 10 मिले और 5 माइनस हो गए। ऐसे ही सर? तो इस राउंड में इनके सिर्फ 5 मार्क्स हुए। 4 सवाल पूछे गए जिसमें से एक गलत था, 3 ठीक। ने 30 चौथे जवाब का इन्होंने सही जवाब दिया, 3 ठीक थे, तो इनके एक 10 रह गए। 10 इस राउंड में और 50 उस राउंड में, 60 मार्क्स हो गए। बेटा ग़ज़वा बदर में सहाबा की तादाद क्या थी? आपसे मैं दोबारा पूछता हूँ, जवाब नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे पता है आपको आता है, आप रैपिड फायर में घबरा गए। कितने थी? 313। नाज़रीन, बच्चों को मालूम है, लेकिन रैपिड फायर में हम मेंटल एक्टिवनेस के लिए ये सवालात का सिलसिला करते हैं। 313 तो सरकार पूरी दुनिया को याद है, सिर्फ हमें नहीं, कुफ्र को भी याद है। कुरान ने इसका जिक्र किया ग़ज़वा बदर का। ये 313 क़यामत तक काफिरों को अल्लाह ने याद रखवाने के लिए कुरान में ग़ज़वा बदर का जिक्र कर दिया कि याद रखना कि मुसलमानों की कम तादाद या कमज़ोरी पर न जाना, इनके साथ अल्लाह की मदद है। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी तैयारी करके आप लोग आए। मैं अबू बकर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्रोग्राम के अगले सिलसिले की तरफ बढ़ें। नाज़रीन, अब रहमा बैनहुम का एक सेगमेंट आपके सामने पेश करूँगा, जिसमें सहाबा वाले बैत की मोहब्बत का जिक्र होता है। इससे पहले मैं अबू बकर की तरफ बढ़ता हूँ और फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा है, कहीं मत जाइएगा। हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर वक्त हुआ होता है एक हमारे अगले सेगमेंट रहमा बैनहुम का, जिसमें मैं रोज़ाना ही आपके सामने एक सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम और अहले बैत की आपस में मोहब्बत का एक वाक़या ज़िक्र किया करता हूँ। तो इस वक्त आज जो मेरे पास वाक़या नाज़रीन वो इस हवाले से इस तरह से कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम थे, जो आप अलैहिस्सलाम के दोस्त, अहबाब और सहाबा उस वक्त मौजूद थे, ये आप अलैहिस्सलाम की हर बात को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया करते थे और छोटी छोटी बातों को भी बहुत ज़्यादा नोट किया करते थे। नाज़रीन, आप आज मेरे और आपके पास नबी अलैहिस्सलाम की सारी सीरत, सारी सूरत मौजूद है, वो सहाबा के ही तवस्सुत से मेरे आप तक पहुँची। इतना ज़्यादा उन्होंने कीन ऑब्ज़र्व किया अपने नबी को, और फिर नबी अलैहिस्सलाम की हर अदा पर अपनी जान कुर्बान किया करते थे, उसको फॉलो किया करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम को जिस चीज़ से मोहब्बत थी, सहाबा को उस चीज़ से मोहब्बत थी। नबी अलैहिस्सलाम को जिस चीज़ से नफ़रत थी, सहाबा को उससे नफ़रत थी। आप अलैहिस्सलाम जिस बात से खुश होते थे, सहाबा उस बात पर खुश होते थे। आप अलैहिस्सलाम जिस बात पर नाराज़ होते थे, सहाबा उस बात पर
नाराज़ होते थे। नाज़रीन ये इस अंदाज में फॉलो करते थे। एक मरतबा एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक वाक़या सुनाते हुए, अपने सामने बैठे हुए लोगों के सामने वाक़या सुनाते हुए एक जगह पर मुस्कुरा उठे। जब वो मुस्कुराते हैं तो बाकी जो सामने साहब लोग बैठे होते हैं वो सारे पूछते हैं कि जी हज़रत आप इस जगह पर मुस्कुराए क्यों थे? तो वो कहते हैं जी ये जब हदीस, ये जो गुफ्तगू, ये ज़िक्र मैंने नबी अलैहिस्सलाम से सुना था तो आप अलैहिस्सलाम इस जगह पर बात करते हुए मुस्कुराए थे, इसलिए मैं भी इस जगह पर मुस्कुराया। नाज़रीन एक जगह से सहाबी गुजर रहे हैं और गुजरते गुजरते अपने दोस्तों के साथ तो एक जगह से बिल्कुल ऐसे झुक कर गुजरते हैं कि जैसे ऊपर कोई चीज़ आ जाती है तो इंसान झुक कर गुजरता है, ऐसे झुक कर गुजरते हैं, हालांकि कोई ऊपर कोई चीज़ होती भी नहीं है। तो सहाबी उनसे पूछते, बाकी दोस्त उनसे पूछते उन सहाबी से कि आप यहाँ पर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं, आप ये झुक कर क्यों गुजरे? तो कहने लगे कि मैं एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम के साथ यहाँ से गुजरा था, उस वक्त जहाँ पर एक दरख्त हुआ करता था उसकी टहनी नीचे थी, तो आप अलैहिस्सलाम यहाँ से झुक कर गुजरे थे, तो मैं आज तक जब भी इस जगह से गुजरता हूँ तो मैं यहाँ से झुक कर गुजरता हूँ। नाज़रीन इस अंदाज में छोटी छोटी बातों को, नबी अलैहिस्सलाम की बातों को फॉलो किया करते थे। तो फिर जिस चीज़ से मोहब्बत थी उससे बहुत मोहब्बत रखना भी सहाबा पर जो है वो ख़त्म थी ये अदा जी। और आप अलैहिस्सलाम अपने आले बैत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, तो सहाबा आले बैत से अपनी जानों से बढ़कर भी मोहब्बत करते थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मुझे उस रब की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि मुझे अपने आले बैत से, मुझे अपने घर वालों से ज़्यादा नबी अलैहिस्सलाम के आले बैत बहुत ज़्यादा मुक़द्दम है। नाज़रीन इसी अंदाज में जब नबी अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आज आपके सामने एक छोटा सा किस्सा रखता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाया करते थे अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, और कहा करते थे कि ये हमारे आबा हैं, अजदाद हैं, और जिस तरह अपने वालिद से का एहतराम और अदब किया जाता है आप अलैहिस्सलाम उस अंदाज़ में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का अदब और एहतराम करते थे। तो फिर सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम भी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया करते थे, बहुत एहतराम किया करते थे। और अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम के बारे में आता है कि जब वो गुज़र रहे होते थे और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी जगह से उनका आमना सामना हो जाए और अगर ये अहबाब सवारी पर होते थे तो ये सवारी से उतर जाया करते थे और अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ पैदल चला करते थे। इतना भी इन्हें गवारा ना होता था कि नबी अलैहिस्सलाम के चचा जिनसे आप अलैहिस्सलाम बहुत मोहब्बत करते हैं वो पैदल हैं और हम सवारी पर हो जाएं। नाज़रीन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मदीना की गलियों में, मैदानों में चल रहे होते थे, नाज़रीन वो पक्की गलियाँ तो पक्की ना थी, ईमान के बड़े पक्के लोग थे, तो उसमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जो पैरों के साथ अगर कोई खाक लग जाती है, नाज़रीन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनसे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अहादीस जो मरवी हैं और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से हैं, इनकी याददाश्त बड़ी शानदार थी। इतना अजीम सहाबी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पैरों की खाक अपनी चादर से और अपनी पगड़ी से उतार कर, जो कपड़ा होता था, चादर होती थी, उससे पैरों की खाक साफ़ किया करते थे, क्योंकि इन हज़रात के इल्म में था कि हुसैन नबी को बहुत पसंद है और अहले बैत से हमारे नबी को बड़ी मोहब्बत है। नाज़रीन उन्होंने हर उस चीज़ से मोहब्बत की जिससे नबी अलैहिस्सलाम ने की, तो अहले बैत तो नबी अलैहिस्सलाम के जिगर के टुकड़े थे, इनसे मोहब्बत तो उनकी बनती ही बनती थी और आखिर दम तक नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में भी, नबी अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में भी सहाबा ने अहले बैत को हमेशा मुकद्दम जाना। और मुझे और आप तक, मुझ तक और आप तक ये जो पैगाम पहुँचा ये उन्हीं हज़रात से पहुँचा कि अहले बैत को अपने ईमान का जुज़्व बना कर रखना है। नाज़रीन इंशाअल्लाह ये मोहब्बतों के सिलसिले चलते रहेंगे। मैं बढ़ता हूँ अपने मेहमानों की तरफ और यहाँ पर मैं दोबारा अपने प्यारे भाई से रिक्वेस्ट करूँगा। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया। आज के प्रोग्राम के हवाले से आप क्या कहेंगे और पीस एसोसिएशन आप लोग किस अंदाज से काम कर रहे हैं, क्या लेकर चल रहे हैं? Thank you very much, Mr. Babar. First of all, I really like to congratulate to you that Allah Subhanahu wa Taala has accepted you as a whistleblower for this wonderful work, for this tremendous work. देखें, किसी भी अहम काम को करने के लिए पहला कदम शर्त है और वो पहला कदम उठाना बड़ी हिम्मत और जुर्रत का काम होता है। माशाल्लाह पीस एसोसिएशन की भरपूर ताउन से आपने ये पहला कदम उठा लिया है और मैं देख रहा हूँ कि इस प्रोग्राम की वजह से आने वाले वक्त में ये पूरी कौम बहुत फ़ायदा उठाएगी इंशाल्लाह। अगर मैं अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करूँ तो कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं रमज़ान मुबारक के अंदर कि जिसमें रमज़ान की ही बेहुरमती होती है, और ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर माशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान, रमज़ान, इन सब की हुर्मत बयान की जाती है, तारीफ़ बयान की जाती है। एक तरफ अगर हमें नज़र आता है तो रिज़्क़ का ज़या हो रहा है,
انسانوں کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ اتنا بیہودہ مذاق کیا جا رہا ہے کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے. رمضان مبارک کا ایک رمضان مبارک میں بالکل ایسے ہی ہے. اور یہاں پر اس پروگرام کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ ہماری تاریخ کو بیان کیا جا رہا ہے. اٹس اے ریئلٹی شو. ہمارے اسلامک ہیروز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ہمارے نیشنل ہیروز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہے نا اس پوری قوم کو جھنجھوڑ رہا ہے دونوں ہاتھوں سے. دیٹ ویک اپ، کن خوابوں میں کھوئے ہوئے ہیں. دیٹ از دا ریئلٹی وچ وی آر سیئنگ ٹو یو. یہ ریئلٹی ہے. تو اور میں بالکل میٹرو ون کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بھی ایز اے وسل بلور اس پروگرام کو نشر کیا. یہ بھی بڑی ہمت کا کام ہے، یہ بھی بہت ہمت کا کام ہے. میٹرو ون کے لیے بھی میں بہت شکر کرتا ہوں اس کے حوالے سے، کیونکہ دیکھیں میرا تعلق فاروق اعظم اسکول اکیڈمی سے ہے، ساتھ ہی ساتھ میں جامعہ بنوریہ عالمی کا ایک بہت اہم حصہ ہوں. اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو آلموسٹ یہاں پر پوری دنیا کے 53 کنٹریز سے اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں. تو یہ دینی ادارے ہیں، لیکن ان دینی اداروں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی آرگنائزیشن ہیں جیسے پیس ایسوسیشن، آپ ہیں ماشاءاللہ، اور یہ شو چل رہا ہے یہ بھی اسی کا حصہ بن گیا، اور آج میٹرو ون بھی اس کا حصہ بن گیا کہ یہ سب ہماری ریئلٹی کو ہمارے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو دکھاوا چل رہا ہے نا ہر جگہ، اس پردے کو، اس لبادے کو یہ ہٹا رہے ہیں اور حقیقی بات ہے یہ لوگ بتا رہے ہیں. اور دی انٹیلیجنٹ برینز جو ہے بالکل بالکل ماشاءاللہ سسٹم بہت اچھے. سر میں آپ کی طرف بڑھوں گا. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. Thank you سر so آپ much. تشریف لائے، آپ بڑے دور سے، اور پروگرام آپ نے دیکھا سر، اور آپ کی بڑی محنت ہے. لانڈی ڈسٹرکٹ تو ماشاءاللہ پیس اسٹیشن کا چھایا ہوا ہے ماشاءاللہ سے. الحمدللہ ابھی یہ پیس میں تقریباً لانڈی ٹاؤن غالباً سب سے فرسٹ جا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میرا اپنے اسکول بھی آیا تھا، وہ بھی فرسٹ آیا. اور یہ جو پروگرام ہے اس سے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے بچوں میں اسلام سے محبت اجاگر ہو رہی ہے، اور اپنے جو اصل ہیرو ہیں ان سے یہ محبت کر رہے ہیں اور ان کو یاد کر رہے ہیں، اور ان کے ذہن میں ان کی وہ شبیہ دوبارہ اجاگر ہو رہی ہے. اور یہ بہت بڑا کام ہے. میں بہت آپ لوگوں کو اس چیز کی مبارکباد دیتا ہوں. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. یہ سب آپ لوگوں کے مرہون منت ماشاءاللہ. ڈسٹرکٹ ملیر چھایا ہوا ہے، اس میں سے لانڈی چھایا ہوا ہے ماشاءاللہ. بہت زبردست ہے. آپ لوگوں کے لیے میں کہوں گا ملیر والوں کے لیے اور لانڈی پیس ایسوسیشن والوں کے لیے تعلیم. جی سر، آپ ماشاءاللہ آپ ورنگی ٹاؤن سے ماشاءاللہ، آپ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ذمہ پیس کے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر. بہت ہی اچھا ایک پروگرام لے کر چل رہے ہیں دی انٹیلیجنٹ برینڈس والے اور پیس ایسوسیشن، جو ہم اس چیز کو آج آپ کے سامنے، میں خود بھی یہاں پر موجود ہوں. اس سے پہلے میں اس پروگرام کو ٹی وی پر دیکھتا رہا، بڑی خوشی ہوتی تھی. اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ کسی مخصوص علاقے یا ایریے کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، بلکہ پورے پاکستان، پوری کراچی سے انہیں کے بچے آ رہے ہیں، اورنگی ٹاؤن سے اور ڈفرینٹ جگہوں سے بچے آ رہے ہیں اس پروگرام میں. اور یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے. ہمیں ٹاؤن لیول پر بھی اپنے اسکولوں کو لے کر چھوٹے اس طرح کے پروگرام کرنے چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کے اندر یہ چیزیں آئیں. میری ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ بینگ ایک اسکول اونر میں سوچتا تھا کہ میں بچوں کو علم تو دے رہا ہوں، دنیاوی تعلیم تو دے رہا ہوں، لیکن بروز محشر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں نے بچوں کو دینی تعلیم کیا دی، تربیت پہ کیا کام کیا. تو میرا بالکل یہ ارادہ تھا، اور انشاءاللہ اس سال سے میرا بالکل یہ ارادہ پکا ہو چکا ہے. پیس ایسوسیشن آپ لوگوں کے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے، دی انٹیلیجنٹ برینز آپ لوگوں کے پاس موجود ہے. آپ اپنے علاقوں میں اسی انداز میں کام کریں. ہم نے پورے ہر اسکول میں پہنچنا ہے انشاءاللہ، اور ہم نے اپنے نیشنل اور اسلامک ہیروز سے آگاہ کرنا ہے. ہم دراصل بچوں کو کوئی دیکھیں، اسلام سکھانے کے لیے مساجد موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، علماء موجود ہیں. ہم نے تعارف کروانا ہے اپنے اسلامک اور نیشنل ہیروز کا اپنی نسل کے سامنے، کہ ان کو بتانا ہے کہ آپ کے پاس بڑا شاندار ماضی ہے، اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ کہیں کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی، میں ہمیشہ کہتا ہوں ہیروز تو ہے ہی ہمارے پاس، لیکن ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. اور اس انداز میں دی انٹیلیجنٹ برینز کام کر رہا ہے. آپ جلدی سے سر نتائج کا اعلان فرما دیجئے، اور فرسٹ پوزیشن سب سے پہلے بتا دیں سر کون ہے. The first position goes to Islamic Vision. اسلامک ویژن اسکول کے لیے بھرپور تعلیم. بیٹا ہینڈ ریز کر دیں. اسلامک ویژن کے اسٹوڈنٹ ہاتھ اٹھا دیجیے. بہت اچھے بیٹا، شاباش. سیکنڈ یہ ہے نا سر جی اسکولنگ سسٹم. سیکنڈ پوزیشن ہے سر جی اسکولنگ سسٹم. اسکولنگ کے اسٹوڈنٹ ہینڈ ریز کر دیجیے. بہت اچھے، زبردست تیاری کے ساتھ ہیں. جی تھرڈ پوزیشن لیا ہے اے جی کڈ سیکنڈری اسکول. اے جی کڈ سیکنڈری اسکول. ہینڈ ریز کر دیجیے بیٹا. آپ ساتھیے ذرا جلدی ایسے اٹھا دیں، ایسے آپ بھی اٹھا دیں. پتہ تو چل جائے، اتنا شرما کیوں رہی ہے تھرڈ پوزیشن میں بیٹا. تھرڈ پوزیشن بہت اچھی پوزیشن ہے، بڑی زبردست پوزیشن ہے، زبردست. ناظرین، پروگرام کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ میں کروں گا کہ روزانہ کی طرح آپ سے یہ گزارش کہ دی انٹیلیجنٹ برینز
یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہم بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں، اور دراصل اس کے پیچھے ہمارا کاز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے نیشنل اور اسلامک ہیروز کے بارے میں اپنے بچوں کو اتنا زیادہ آگاہ کرنا ہے کہ یہ ان کو فالو کرنا شروع کریں، یہ ان کو ایکچوئل اپنا ہیرو مانے، نہ کہ جو ان کو دکھایا جا رہا ہے، جو کہ بالکل ہمارے اسلاف کی تاریخ سے برعکس ہے۔ ہم نے اپنے ریئل ہیروز کی طرف پلٹنا ہے تاکہ شاندار ماضی کو دیکھتے ہوئے اپنے حال کو زبردست بنا کر مستقبل کو تابناک بنانا ہے۔ ناظرین، روزانہ کی طرح یہ دعا آپ کے سامنے کہ میرا وطن اس جو ہے آپ لوگوں کے دعاؤں کا سلسلہ اپنے وطن کے لیے ضرور جاری رہے، اس کے یہ ماہ رمضان رخصت ہونے کو ہے، اور ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے وطن کے لیے ہر وقت دعا گو رہیں کہ یہ ہمیشہ پائندہ و تابندہ رہے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔